کہ اگر کسی نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد اب وہ محصر ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی دشمن کی جانب سے، یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یا بادشاہ کی جانب سے، اب وہ مکہ مکرمہ تک نہیں جا سکتا، اب یہ محصر ہے۔ اب اگر اس کو احرام سے باہر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ یہ جانور بھیج دے، اور جب جانور حرم میں پہنچ جائے، وہاں ذبح ہو جائے، تو پھر یہ احرام کھول کر باہر آ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا، اور جانور کے بارے میں ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک اوسط درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ اونٹ، اوسط درجہ گائے اور ادنا درجہ بکری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ حالت احرام میں ایک آدمی نے احرام باندھ لیا لیکن سر میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، یا سر میں جوئیں پڑ چکی ہیں، اب وہ قبل از وقت حلق کرانا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ حلق کرا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اس موقع پر جنایت کی ہے، اب اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ یہ ہے کہ یا تو 3 دن روزے رکھے، یا پھر 6 مساکین کو صدقہ دے، یا پھر قربانی کرے۔ قربانی کی صورت وہی اعلیٰ درجہ ہے، اوسط درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ اونٹ، اوسط درجہ گائے اور ادنا درجہ بکری ہے، یا بڑے جانور میں ایک حصہ رکھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی آدمی 2 عبادتوں سے نفع اٹھا لیتا ہے، حج کا بھی احرام باندھ لیا، عمرہ کا بھی احرام باندھ لیا، یا یکے بعد دیگرے نفع اٹھایا، پہلے عمرہ کر لیا پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر حج ادا کر لیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اب یہ دم شکر دے گا، دم شکر ہدی دے گا، یعنی قربانی کرے گا۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس جانور خریدنے کی رقم موجود نہیں ہے، تو متبادل یہ بتایا کہ وہ 10 روزے رکھے۔ اب 10 روزوں کی ترتیب یہ ہے کہ 3 روزے 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھنے ہیں، اور 7 روزے جب گھر کو لوٹ آئے یا اعمال حج سے فارغ ہو جائے تو اس وقت رکھنے ہیں۔ اب وہ جو 3 روزے رکھنے تھے وہ پہلے رکھنے ہیں۔ علماء نے لکھا افضل یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ کا، 8 ذی الحجہ کا، آخری دن 9 ذی الحجہ کا ہونا چاہیے، بہرحال پہلے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پہلے نہیں رکھ سکا، ادھر سے 10 ذی الحجہ آ گیا ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اس کو دم شکر دینا ہی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی طواف کرتا ہے اور طواف اس نے بغیر وضو کے کر لیا ہے، بغیر وضو کے طواف کرنا، اب اس کے اوپر بھی دم لازم آئے گا۔ یا اس نے طواف افاضہ کر لیا اور جنبی ہونے کی حالت میں کر لیا، تو اب اس کے اوپر بدنہ لازم ہے، یعنی اونٹ ذبح کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ فرمایا ذالک لمن لم یکن، پھر یہ مسئلہ بیان کیا تھا یہ جو حج قران ہے، حج تمتع ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم اور مواقیت حرم سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، جو حدود حرم کے اندر رہ رہے ہیں، مواقیت حرم کے اندر رہ رہے ہیں، وہ صرف حج افراد کریں گے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ چند مہینے ہیں، لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں کے اندر جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، احرام بھی باندھ لیا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، اب وہ احرام کے اندر آ چکا ہے، اب احرام کی پابندیاں اس کے اوپر لازم ہیں۔ اب فلا رفث، احرام سے قبل اس کے لیے جماع بھی بیوی سے کرنا جائز ہے، دوائی جماع، اسباب جماع بھی جائز تھے، لیکن اب جب اس نے احرام باندھ لیا تو فلا رفث، جماع نہ کرے اور ایسی بات نہ کرے جو جماع تک پہنچانے والی ہو، ولا فسوق، گناہ بھی نہ کرے، ویسے بھی گناہ حرام ہے، اور ویسے بھی لیکن احرام کی حالت میں اس کی یوں سمجھیں کہ اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی قباحت کے اندر اور زیادہ سختی آ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ مقام تبدیل ہو چکے ہیں، اب وہ ازمینہ تبدیل ہو چکے ہیں، وہاں پر ایک نیکی بھی، وہ بھی بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے، لیکن وہاں کا گناہ بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اوقات کے بدلنے سے، ازمینہ کے بدلنے سے، مقامات کے بدلنے سے احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فلا رفث ولا فسوق، گناہ ہر قسم کے گناہ سے معاصی بچنا ہے۔ اور ایک تو وہ جو حالت احرام میں جائز ہے، احرام سے پہلے کی حالت میں جائز، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا
اس حالت کے اندر وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں احرام سے قبل جی آپ کیا کرنا چاہیں، آپ شکار کرنا چاہیں شکار کر سکتے ہیں، خوشبو لگانا چاہیں خوشبو لگا سکتے ہیں، اپنے ناخن کاٹنا چاہیں بال کاٹنا چاہیں، یہ سارے جائز ہیں۔ لیکن احرام کی حالت میں اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں رہے، تو ان سے بھی اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور چونکہ سفر حج جو ہے یہ انتہائی مشکل ترین عبادتوں میں سے سب سے مشکل ترین عبادت وہ حج ہے۔ اس میں تمہیں مشقت پیش آئے گی، گھبراہٹ بھی پیش آئے گی، رفقا کی جانب سے بسا اوقات تکلیف بھی پہنچے گی، لیکن جی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ فرمایا کہ حج کے اندر تم نے حج کو ادا بھی کرنا ہے اور جمیع ارکان ادا کرنے ہیں، سنن و مستحبات کی بھی رعایت کرنی ہے۔ وما تفعلوا، جو کچھ بھی من خیر نیکی تم کرتے ہو یا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ جی ادنا درجہ یہ تھا کہ جی گناہ سے بھی بچنا ہے، فسق سے بھی بچنا ہے اور لڑائی جھگڑا سے بھی بچنا ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اب نیکیوں کے اندر بڑھتے رہو، نیکیوں کے اندر بڑھتے رہو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ جس نیکی کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے وہ نیکی اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، نیک اعمال کے اندر جی وقت گزارو۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے کر چلو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور جی سوال سے بچنا ہے۔ یمن کے لوگ چلتے تھے لیکن زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے، توشہ ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے، رقم ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جی اللہ کے اوپر توکل کرنے والے لوگ ہیں، بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اب جب یہاں مکہ مکرمہ میں پہنچتے تو زاد راہ تو ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اب انسان کو جی کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، یہ ساری ضروریات موجود ہیں، اب کھانا بھی ہے پینا بھی ہے لیکن رقم ساتھ موجود نہیں ہے، تو پھر یہاں آ کر لوگ اسے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کر دی۔ یہ چیزیں جی اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب تم سفر حج کے لیے جاؤ، سفر عمرہ کے لیے جاؤ، زاد راہ ساتھ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بہترین زاد راہ التقویٰ ہے، جی سوال کرنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ وَاتَّقُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب، آئے عقل مندو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔